لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ हमने पिछली तारीख में जो है दूसरी मासूम माँ का जो है वो ज़िक्र किया था, यानी उनकी ज़माने हयात के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम पहले इमाम और तीसरे मासूम अलैहिस्सलाम यानी हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में जो है उनकी ज़िंदगी नामे को पढ़ेंगे कि इमाम का नाम जो है अली अलैहिस्सलाम था। तारीख़ लिखने वाले लिखते हैं कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने जद आला जामे क़बाइल अरब यानी क़ुस्सा के नाम पर ज़ैद, उनका नाम जो है वो ज़ैद रखा था। उनकी मादर गिरामी यानी फ़ातिमा बिन्त असद ने अपने बाबा के नाम पर असद और सरवर कायनात ने हज़रत अली रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इमाम अली अलैहिस्सलाम का नाम अली रखा था। ठीक है, उनके जो अलक़ाब थे, जो बहुत मशहूर अलक़ाब हैं अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के, मुर्तज़ा, असदुल्लाह, यदुल्लाह, नफ्सुल्लाह, हैदर कर्रार, नफ्स रसूल और साक़ी कौसर है। कुनियत उनकी जो है अबुल हसन है और अबू तुराब है। उनके वालिद गिरामी का नाम जो है वो हज़रत अबू तालिब और यानी पुकारने वाला दूसरा नाम भी उनका इमरान था। वालदा का नाम उनकी फ़ातिमा बिन्त असद था। तारीख़ विलादत बहुत ही मशहूर, जो 13 रजबुल मुरज्जब 30 अमुल फ़ैल को जुमे के दिन हुई थी, और जाए विलादत उनके खाने काबा मक्का मुअज़्ज़मा है जो कि सऊदी अरब में पाया जाता है। कायनात में ये शरफ़ सिर्फ़ और सिर्फ मौला अली को पाया मिलता है, यानी कोई भी शय, कोई भी जो है वो इंसान इस तरह से शरफ़ याब नहीं हुआ। कोई भी मासूमीन अलैहिस्सलाम इसी तरह से, कोई भी नबी जो है उस तरह से इस दुनिया में नहीं आया जिस तरह से बेहतरीन तरीके से इमाम इस दुनिया में आए कि खाने काबा में उनकी वलादत हुई है और उनके बाद कोई खाने काबा में पैदा नहीं होगा, ना हुआ है। मौला अली ने पैदा होने के बाद जो है अपनी आँख नहीं खोली थी, तारीख़ों में मिलता है। और उन्होंने जब तीसरे दिन जब सरवर कायनात ने उन्हें अपनी आगोश में लिया था, जब वो तशरीफ़ लेकर आए उन्होंने अपनी आगोश में उन्हें लिया, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने आँख खोली और आँख खोलने के बाद जलमाल रसालत की ज़ियारत की थी, पहली निगाह डाली और सलाम करने के बाद कुरान की सूरह मोमिनून की आयत को की तिलावत की। कौन सी? यानी सबसे पहले जो आगाज़ किया उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। सूरह मोमिनीन की 1 से लेकर 5 आयत तक तिलावत उन्होंने की थी, जिसका तर्जुमा ये था कि यकीनन ईमान वाले कामयाब हो गए जो अपनी नमाज में खुशू करते हैं, जो लग़वियात से मुँह मोड़ लेते हैं, जो ज़कात अदा करने वाले हैं, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले। इमाम अली अलैहिस्सलाम वाहिद ऐसे इमाम है कि जिनकी वालिद गिरामी भी हाशमी थी और वालिद गिरामी भी हाशमी थे, यानी वालिद और वालिदा दोनों हाशमी थे, हाशमी ख़ानदान से थे। आपके वालिद जो अली अबू तालिब इब्न अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम हैं और माँ फ़ातिमा बिन्त हसद हाशिम हैं, हसद बिन हाशिम हैं। हाशमी ख़ानदान कबीले कुरैश में और कुरैश तमाम और अरबों में अखलाकी फ़ज़ाइल के लिहाज से बहुत ही मशहूर व मारूफ़ थे, बहुत ही आला थे। जवामर्दी, दिलेरी, शुजाअत, बहुत से फ़ज़ाइल बनी हाशिम से मखसूस थे और तमाम फ़ज़ाइल हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ज़ात मुबारक में बदरजे जो है उनके अंदर भी ये सारी खुसूसियात, सारी क्वालिटीज़ जो है इमाम में भी पाई जाती थी। खूब इमाम की जो 63 साला ज़िंदगी में ये मिलता है कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी नबूवत रसालत की नुसरत और हिमायत में गुजार दी थी, यानी साए की तरह वो रसालत के साथ साथ रहते थे, उनकी हिफाजत करते थे। शब हिजरत में भी जो है बहुत मारूफ वाक़या है कि किस तरह से शब हिजरत में जब कुरैश वाले रसूल खुदा को जो है वो कत्ल करने के नियत से आए हुए थे, उन्हें कत्ल करना चाहते थे, तो आपने क्या किया था? बेहुक्म रसूल खुदा उनके बिस्तर पर बिना किसी चोट चरा के वो सो गए थे ताकि उनकी जान बचाई जा सके। खूब इमाम की जो शहादत है वो 11 रमज़ान मुबारक 40 हिजरी अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम के ज़हरालूद ज़रबत के सबब हुई थी, जो हालत नमाज में मस्जिद कूफा में लगाई गई थी।
خوب، اب یہ جو حمایت رسالت و نبوت کا جو عملی نمونہ تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ اعلان رسالت کے بعد مکہ کا ہر آدمی رسول اللہ کا جو ہے وہ دشمن نظر آتا تھا. یعنی جیسے ہی رسول خدا نے اعلان رسالت کیا، جیسے ہی انہوں نے یہ بتا دیا سب کو، دعوت ذوالشجرہ کے بعد جب دعوت عام کی گئی اور سب کو یہ معلوم پڑ گیا کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ رسول اللہ کی طرف سے وہ رسول ہے محمد، اور اب جو ہے وہ خاتم الانبیاء بن گئے ہیں، اور اس طرح سے وہ آخری رسول اللہ کے، تو لوگ کے جو اب تک ان کے ارد گرد گھوما کرتے تھے وہ کھلے عام ہو کر ان کے دشمن بن گئے. اور اتنا یعنی زیادہ ان کی دشمنی عام ہو گئی اور بہت ہی مطلب بالکل سر عام آ گئی تھی. آپ کو معاذ اللہ ان لوگوں نے دیوانہ کہنا شروع کر دیا، جادوگر کہنا شروع کیا، نہ جانے کیا کیا وہ لوگ کہنے لگے. اللہ کے رسولوں کے راستے میں جو ہے وہ کانٹے بچھا دیا کرتے تھے، وہ جہاں سے بھی گزرتے تھے پتھر مارتے تھے. اپنے بچوں کو انہوں نے جو ہے یہ سکھا دیا تھا کہ وہ جب بھی جہاں سے گزرے اسے دیوانہ اور پاگل کہا جائے. خوب، اور اس طرح سے یعنی سر پر کوڑا ڈالا جاتا تھا، اور بہت ہی زیادہ یعنی رسول خدا کے ساتھ جو ہے وہ لوگ بد تہذیبی اور ان کو اذیت دینے کے الگ الگ طریقے اپناتے تھے. جو بھائی کا یعنی یہاں پر جو رول تھا ایک امام علی کا، جو امامت کا رول تھا یعنی رسالت کی حفاظت کرنا، انہوں نے بچپن سے ہی یہ کام انجام دیا تھا. ان کے ساتھ ساتھ ان جو ہے وہ اپنی بھائی کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہے، ان کا ساتھ دیتے رہے، ہمت نہیں ہارتے تھے. وہ ہمیشہ محبت اور وفاداری کا دم بڑھتے رہے، اور ہر موقع پر رسول کے سینہ سے پار ہو کر انہوں نے زندگی یعنی جہاں جہاں پر رسول کو حفاظت کی ضرورت تھی امام علی وہاں پر موجود، اور کبھی بھی اپنے اس کام سے وہ پیچھے نہیں ہٹے. یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب مخالف گروہ نے انتہائی سختی کے ساتھ یہ طے کر لیا کہ رسول خدا ان کے تمام گھر والوں کو کیا کر دیا جائے، بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے گا. حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ جناب ابو طالب نے یعنی بہت زیادہ جانوں کے لالے پڑ گئے تھے، جان کی حفاظت جو ہے بہت ضروری ہو گئی تھی. اور جناب ابو طالب نے یہ جو ہے یعنی انہوں نے کیا کیا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جناب رسول خدا کو کیا کیا، ایک پہاڑ کے دامن میں محفوظ قلعے کے اندر بھیج دیا، بند کر دیا. اسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، جس قلعے میں انہیں بند کیا گیا تھا وہاں پر ان کی حفاظت کے لیے. وہاں پر وہ 3 برس تک قید رہے اب ان کے ساتھیوں کے ساتھ، اور قید و بند کی زندگی بسر انہیں کرنی پڑی، کیونکہ اس کے جو دوران تہرا ہر رات یہ خطرہ رہتا کہ کہیں دشمن شب خون میں نہ مار دے انہیں. یعنی رات اور دن کی قید میں یعنی اس طرح سے ڈر لاحق تھا، خوف لاحق تھا کہ گویا وہ کیا ہوتا کہ شیب ابی طالب میں بھی اس طرح کا خوف تھا کہ اگر وہ باہر نکلتے تو کیا ہو جاتا، انہیں وہ لوگ کیا کر دیتے، قتل وغیرہ کر دیتے. اس لیے ابو طالب علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ وہ رات بھر رسول اللہ کو ایک بستر پر نہیں رہنے دیتے تھے، بلکہ وہ کیا کرتے تھے، رسول اللہ کا بستر جو ہے وہ امام علی سے بار بار تبدیل کرتے تھے، بار بار ان کا بستر جو ہے وہ مثلا ان کے بستر کو بار بار بدلتے رہتے تھے. مطلب یہ تھا کہ کبھی امام علی کو ان کے بستر پہ، کبھی امام علی کو ان کے بستر پہ سلاتے تھے. اگر دشمن رسول اللہ کے بستر کا پتہ لگا کر حملہ کرنا چاہے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے، لیکن کیا ہے رسول خدا کا بال بھی بیکا نہ ہو سکے. اس طرح سے انہوں نے فداکاری اور جانثاری کی جو ہے وہ بہترین عملی جامہ، عملی نمونہ جو ہے وہ پیش کیا. پھر مدت امامت جو تھی امام علی علیہ السلام کی 30 سال تھی، ان کی عمر مبارک کلاً 63 سال کی تھی. تاریخ شہادت ان کی 21 رمضان المبارک اور سن 40 ہجری مسجد کوفہ عراق میں ہوئی تھی. سبب شہادت ان کا کیا تھا، زہر آلود ضربت کا اثر جو کہ ابن ملجم نے لگایا تھا حالت نماز میں. کتاب میں ارشاد مفید میں ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام عبداللہ ابن جعفر نے آپ کو غسل دیا اور محمد حنفیہ نے پانی ڈالنے میں مدد کی. کفن پہنانے کے بعد مولا حضرت امام حسن علیہ السلام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. بعض تاریخ میں ہے کہ آپ کی قبر حضرت نوح کی بنائی ہوئی تھی اور آپ کا جنازہ سرہانے کی طرف سے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے. روضہ اقدس جو ہے وہ امام کا نجف اشرف میں ہے، عراق میں جو ہے شہر. بیویاں اور اولادوں میں ان کی 10 بیویاں تھیں. آپ کے انتقال کے وقت 4 بیویاں موجود تھیں، امامہ، اسماء، لیلی اور ام البنین، اور آپ نے 10 بیٹے اور 18 بیٹیاں
جو ہیں وہ اس دنیا میں سبب بنے کہ ان کے 10 بیٹے اور 18 بیٹیاں تھے۔ انگوٹھے نگینے کا جو نقش تھا امام کا وہ تھا الملک للہ الواحد القہار۔ خوب، یہ آج کا درس تھا جو امام کی مثلاً امام کی زندگی کی طرف چھوٹی سی جو ہے وہ نظر مختصراً طور پر ہم نے ڈالی کہ امام کی کلاً زندگی مختصراً طور پر کیا تھی، کس طرح سے امام نے بہترین طریقے سے اپنی زندگی فداکاری و نثاری میں خود رسالت کے لیے بھی اور دین خدا کے لیے بھی اپنی زندگی کو نثار کیا۔ آج کے سوالات میں سب سے پہلا سوال یہ کہ امام کی جو ہے کلاً زندگی کتنے سال تھی، کب ان کی ولادت ہوئی اور شہادت کی ان کے سبب کیا تھا اور ان کی شہادت کی ہجری کیا تھی۔ دوسرا سوال یہ کہ امام نے اپنی ولادت کے بعد جب رسول خدا کے شہر اقدس کی زیارت کی تھی تو کون سی سورہ کی کتنی آیتوں کی تلاوت کی تھی۔ تیسرا سوال یہ کہ حضرت ابو طالب نے جناب رسول خدا کو دشمنوں سے جو ہے کفار سے چھپانے کے لیے ان کی حفاظت کے لیے کہاں پر انہیں بھیج دیا تھا اور کتنے برس تک وہ وہاں پر رہے تھے۔ چوتھا سوال آپ لوگوں کی خدمت میں یہ کہ ارشاد مفید کتاب میں جو بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے ان کے کفن و دفن کو انجام دیا گیا، کن کن بیٹوں نے ان کے اس چیز میں حصہ لیا تھا، اس چیز کو بیان کریں۔ پانچواں سوال کہ امام کی کتنی بیویاں تھیں اور ان کی اولادوں کی تعداد کیا تھی۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔